عشق 3 حرفوں پر مشتمل ہے، عین، شین، کاف، مگر یہ بہت ظالم ہے۔ یقین جانو یہ جب گھنگرو باندھ کر ناچنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی چاپ 7 آسمانوں تک سنائی دیتی ہے۔ یہ عشق نہ جانے کتنے ہی سرداروں سے ان کی سرداری چھڑوا دیتا ہے، نہ جانے کتنوں کی پگڑیاں سرے بازار اتروا دیتا ہے۔ یہ کئی نوابوں کو محبوب کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا رنگ، نسل، ذات پات، پیری مریدی، یہ سب کو ایک ہی رسی سے گزارتا ہے۔ یہ عاشق کو گھنگرو بندھوا کر سرے بازار نچواتا ہے۔ یہ رانجھا کو ہیر کے گھر کا نوکر بناتا ہے۔ یہ شیریں کے بھائیوں سے فرہاد کو مرواتا ہے۔ یہ عشق بہت ظالم ہے۔ یہ بلے شاہ کو بندھوا کر گھنگرو بیچ بازار نچواتا ہے۔ کسی کو چاہنے کے 3 ہی درجے ہوتے ہیں، محبت، پیار اور عشق۔ محبت میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کو چاہنے لگتا ہے، لیکن عشق یہ تمام جذبوں سے بالا تر چیز ہے۔ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے جس میں صرف ایک شخص کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی رشتہ، کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ نہیں ہوتے۔ جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے نا تو آپ کو ایک شخص اپنی کل کائنات لگنے لگتا ہے۔ عشق کے کئی اصول ہیں، اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے انسان کی میں مار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دن مجنوں لیلا کے گھر کا پتہ پوچھ کر جاتا ہے اور دروازہ بجاتا ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ کون؟ مجنوں کہتا ہے میں۔ لیلا کہتی ہے چلے جاؤ۔ مجنوں چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر آتا ہے اور دروازہ بجاتا ہے۔ لیلا پوچھتی ہے کون؟ مجنوں کہتا ہے میں۔ لیلا کہتی ہے ابھی تک میں ہی ہوں۔ مجنوں چلا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد آتا ہے اور آ کر دروازہ بجاتا ہے۔ لیلا پوچھتی ہے کون؟ مجنوں کہتا ہے تم۔ لیلا کہتی ہے اب سمجھ آیا، عشق میں نہیں ہوتی، عشق میں صرف تم ہوتا ہے، اور جہاں میں ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ تو یقین جانو عشق کرنے والوں کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ جب عشق ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شخص ہماری کل کائنات ہے۔ اگر وہ مل گیا تو دنیا ہے، اگر نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں۔ یقین جانو جب عاشق سے اس کا عشق بچھڑ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی اس کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ اس کی سانسوں کا تسلسل اس کے لیے محض شور بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کی زندگی اذیت بن جاتی ہے اور وہ اس اذیت کو ختم کرنے کے لیے موت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یقین جانو ایسے لوگوں کے لیے موت ایک معجزہ ہے۔ اگر موت انہیں نہ آئے تو وہ روز ایک دفعہ جیتے ہیں اور ایک دفعہ مرتے ہیں۔ وہ میں نے ایک بہت اچھا شعر پڑھا تھا کہ سرے بازار لاش کے 2 ٹکڑے پڑے تھے، سرے بازار لاش کے 2 ٹکڑے پڑے تھے، سر ادھر پڑا تھا، دھڑ ادھر پڑا تھا، اور خون جو اس لاش سے بہہ رہا تھا۔ میں نے چیخ کے کہا ارے کون کم بخت ہے یہ، اور کیا جرم کر بیٹھا ہے؟ قاتل بھی پاس ہی کھڑا تھا، بولا عشق ہوں میں، یہ مجھ سے لڑ پڑا تھا۔ یقین جانو یہ ایسا مرض ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ یہ ایسا روگ ہے جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ اس میں انسان کو عزت، ذلت، رسوائی سب انسان کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عشق جب گھنگرو باندھ کر اس کے وجود میں ناچنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی چاپ اس کے سارے وجود میں گونجتی ہے۔ پھر وہ انسان کملا ہو کر رقص کرنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جوگی ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر کی آواز لوگ تو سن ہی نہیں پاتے جو اس کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کا محبوب جب اس کے اندر ناچتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے ناچتا ہے۔
یہ عشق یہ آسان نہیں ہے۔ اس عشق پر کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی افسانے بنے، کئی ڈرامے بنے، کئی غزلیں لکھی گئیں، لیکن اس کا اختتام ہمیشہ جدائی ہوتا ہے۔ اس کا اختتام ہمیشہ ادھورا رہ جانا ہوتا ہے۔ عشق کی داستانیں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آج کل جسے ہم نے عشق کا نام دے لیا ہے، ارے وہ عشق نہیں ہے۔ ارے ہم لوگوں کے نزدیک جسم کا لین دین عشق بن گیا ہے۔ ارے عشق بہت بالا تر چیز ہے، اس سے لڑنے کی ہمت مت کرنا۔ یہ کئی پردوں میں بیٹھے انسان کو بھی بازار میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے عقلوں والے اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جب ان کا پالا عشق سے پڑتا ہے۔ کئی سمجھدار لوگ جنہیں کوئی نہیں ہرا پاتا، انہیں یہ عشق ہرا دیتا ہے۔ ارے یہ آج کل کا عشق نہیں ہے۔ ارے عشق اور جسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو محبوب کی روح سے کیا جاتا ہے۔ ارے جنہیں سچ میں عشق ہو جاتا ہے نا، ان کے لیے تو محبوب کی ایک جھلک بھی زندگی جینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ جسم یہ تعلقات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے بہت بالا تر ہو کر سوچتے ہیں۔ سوچو ہیر اور رانجھا، اگر ان کے درمیان بھی عشق صرف جسموں کا لین دین ہوتا تو کیا ان کے ساتھ وہی ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ تو پھر اپنا عشق مکمل کر لیتے۔ نہیں، جب عشق ہو جاتا ہے نا تو آپ ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کے لیے وہ شخص پیر بن جاتا ہے اور آپ اس کے لیے ایسی مریدی اختیار کر لیتے ہو کہ آپ دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہو۔ یہ عشق تو جس انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اسے مٹی کر دیتا ہے۔ ارے رانجھا ایسے ہی تو ہیر کے گھر کا نوکر نہیں بن گیا۔ تو وہ میں نے ایک شعر لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے۔ آخری بار کیا تھا رانجھے نے ہیر کی روح سے عشق، آخری بار کیا تھا رانجھے نے ہیر کی روح سے عشق، ہم کم بخت پیروکاروں نے تو جسموں کی پرستش شروع کر دی۔ آج کل کا عشق بہت سمجھدار ہو گیا ہے۔ آج کل کا عشق رنگ روپ بھی دیکھتا ہے، نسل بھی دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو کل ملیں گے۔ اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔